بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھیں۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو اسلامی کیلنڈر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، چونکہ سارے کام سرکاری تاریخوں سے چلتے ہیں۔ جنوری فروری کا جو مہینہ ہے، تو یہ جو عیسوی سال ہے یہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر کب شروع ہوتا ہے اور اس کا کون سا مہینہ چل رہا ہے اور یہ کب ختم ہوتا ہے، اس کا علم کم مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ اکثر مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن یہ غفلت کی بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہمارے بہت ساری شرعی عبادتوں کا تعلق اسلامی کیلنڈر سے وابستہ ہے۔ جب اسلامی کیلنڈر شروع کرنا طے ہوا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میٹنگ کی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو اسلامی سال کا آغاز کرنا تھا، تو بنیاد کس کو بنانا ہے، اس پہ بات چل رہی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی ہم اپنے اسلامی سال کی شروعات کریں گے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے، ولادت کے سال سے، لیکن یہ رائے منظور نہیں۔ پھر ایک رائے آئی صحابہ کرام کی طرف سے کہ ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کریں گے اس سال سے جس سال جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اس مہینے سے، جس مہینے میں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اس سے ہم کیا کریں گے، اسلامی سال کا آغاز کریں گے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں گے۔ تو یہ رائے بھی منظور نہیں۔ پھر ایک رائے یہ آئی کہ ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کریں گے اس مہینے سے یا اس دن سے جس دن جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ نبوت کا تاج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا، تو اس مہینے سے ہم کیا کریں گے، اپنے اسلامی سال کا آغاز کریں گے۔ تو یہ رائے بھی منظور نہیں۔ اس طرح کی متعدد رائیں آتی رہی۔ اخیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رائے پیش کی۔ کیا رائے پیش کی کہ ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کریں گے
اس مہینے سے جس مہینے میں ہجرت کا ارادہ کیا گیا تھا. بات یہ ہے ہجرت کو ہم کیا کریں گے؟ اپنے اسلامی سال کی بنیاد بنائیں گے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے پسند آئی اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے کے مطابق فیصلہ بھی فرما دیا کہ ہاں ہمارا جو اسلامی سال ہوگا اس کی ابتدا جو کریں گے تو بنیاد ہجرت کو بنائیں گے. اسی لیے اس کو ہجری سال بھی کہا جاتا ہے اور اس کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بنیادیں تو بہت تھی لیکن ہجرت کو کیوں بنیاد بنایا؟ واقع ہجرت کو کیوں صحابہ کرام نے اتنی اہمیت دی کہ اسلامی سال کا آغاز اگر کیا تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے. ہاں تو اس میں اصل بات یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مزاج شناس رسول اچھی طرح جانتے تھے اور دین شناس تھے, دین کو بھی خوب سمجھتے تھے. تو واقع ہجرت میں جو پیغام ہے اس پر نظر تھی. ہاں واقع ہجرت میں پیغام کیا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ یعنی دین و شریعت کی سربلندی کے لیے ایک مسلمان کو جس درجے کی بھی قربانی دینی پڑے تو اس سے وہ پیچھے نہ آئے. یہ بات مستحضر کر دی کہ دیکھو دین و شریعت کی بالادستی کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہر مسلمان کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے واقع ہجرت کو بنیاد بنایا. یہ بات اچھی طرح اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہجرت کے پس منظر کو سمجھنا چاہیں اور ہجرت کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنا چاہیں. ہجرت کا پس منظر کیا ہے؟ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علانیہ طور پر دعوت کا کام شروع کیا تو مخالفتیں شروع ہو گئی, حالات آنے شروع ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن کے رہنے والے تھے اپنے بھائی کی تلاش میں, ان کے متعدد بھائی نکلے تھے تو اپنے ایک بھائی کو لے کر کے چھوٹے بھائی کی تلاش میں آئے تھے. مکہ آئے تھے. جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی, ایمان دل میں اتر گیا. تو اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ اب میں یہاں سے کہیں جانے والا نہیں, آپ جائیں. اب میں کہیں نہیں آؤں گا, اب میں یمن واپس نہیں آؤں گا. اب مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے, اب میں یہی رہوں گا. ایمان اتر گیا تھا دل میں. تو ان کے بھائی چلے گئے واپس اور یہ یہیں رہ گئے. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے نکاح کر لیا اور دین پر چلنے لگے. ایمان تو دل میں اتر گیا تھا. جب اطلاع ہوئی کفار مکہ قریش مکہ کو تو وہ آگے اور آ کر کے دھمکانے لگے اور یہ چاہنے لگے کہ تم اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جاؤ. اور ان کے جو اپنے معبودان باطلہ جو بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے ان سے متعلق تعریفی کلمات کہنے اور کفریہ باتیں بولنے پر اصرار کرنے لگے. تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں کو ایک لڑکا بھی ہوا تھا بڑا ہونہار, ان کا نام تھا حضرت عمار. یہ پورا گھرانہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا. تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب انہوں نے دباؤ ڈالا, پریشر ڈالا, تو انہوں نے کفریہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا. وہ یہ کہنے لگی کہ نہیں, میری زبان سے کفریہ کلمہ ہرگز نہیں نکلے گا چاہے میری جان چلی جائے.
تو ابو جہل نے برچھی مار کر کے شہید کر دیا. بہت عجیب حالت میں. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا گیا کہ دو اونٹوں کو لے کر کے ایک اونٹ سے ایک پیر باندھ دیا گیا, دوسرے اونٹ سے دوسرا پیر باندھ دیا, اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں چلا دیا. اس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ٹکڑے کر دیے. ابو جہل نے برچھی تو ماری ہی تھی, بالکل نازک مقام پہ ماری تھی, وہیں شہید ہو گئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پریشر بڑھنے لگا کہ تم کفریہ کلمہ کہو, ایمان سے منحرف ہو جاؤ, مرتد ہو جاؤ. بڑھاپے کا وقت تھا تو انہوں نے بھی عزیمت پر عمل کیا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں, میں مر سکتا ہوں, شہید ہو سکتا ہوں, میرے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں, لیکن جب ایمان میرے دل میں اتر گیا تو میں اللہ کے نبی کے دین سے پھر نہیں سکتا. میرے ساتھ تم جس طرح کا سلوک کرنا چاہو کرو. تو بہت بری طرح پیٹا, مارا. بوڑھے آدمی صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے محبت کا تعلق قائم کر لیا, اور اتنا مارا کہ اسی مار کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. پہلے ہی بوڑھے تھے, ان کی اذیتوں کو سہ نہیں سکے اور وہ شہید ہو گئے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ. تو اب ان کا جو لڑکا تھا حضرت عمار, ان پر پریشر ڈالا گیا اور ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تم بھی کیا کرو کہ کفریہ کلمات کہو. تو وہ تو بھی کہنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے. ان کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا گیا اور دھمکایا گیا کہ دیکھو تمہارے والدین کو جس طرح شہید کر دیا گیا, ان کے ساتھ جیسا سلوک کیا گیا, تمہاری بھی زندگی ختم ہو جائے, تم کیا کہو کہ کفریہ کلمہ کہو. تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو کفار چاہتے تھے, جو ان کے معبودان باطلہ کی برتری کو ظاہر کرتی تھی. کچھ اس طرح کی باتیں کیا کر دیتی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بچانے کے لیے کہی. اب یہ کہنا تھا, صحابہ کرام میں ایک شور ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک باتیں پہنچنے لگی کہ اللہ کے نبی عمار نے کفریہ باتیں اپنی زبان سے کہہ دی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ کیا اور کہا کہ نہیں, وہ تو اس کے رگ و ریشے میں ایمان بسا ہوا ہے اور اس کے اندر ایمان موجزن ہے. وہ اگر اپنی زبان سے کچھ کہا بھی ہوتا تو مجبوری میں کہا ہوگا, لیکن وہ مومن ہے, اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کہو. اتنے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے اور زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, میرے والدین تو شہید ہو گئے, لیکن میں نکما ٹھہرا, میں گویا حالات سے گھبرا گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے میں نے وہ باتیں کہی جو یہ کفار مکہ کہلوانا چاہتے تھے. اور رونے لگے, یہ کہنے لگے کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا کہ میں کیا ہو گیا کہ میں نے کفریہ باتیں اپنی زبان سے کہہ دی. جب مجھ پہ دباؤ بڑھنے لگا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کو شہید ہوتا ہوا دیکھا تھا تو میری زبان سے ایسے کلمات نکل گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھے اور اس کے بعد کہا, کلام پاک کی آیتیں اتر گئی, من کفر باللہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. کہ دیکھو حالات کی وجہ سے دباؤ میں آ کر کے کوئی اپنی زبان سے کفریہ بات کہہ دیتا ہے, لیکن اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے, تو یہ جائز ہے. ان کے والدین نے جو کیا تھا یہ عزیمت تھی کہ انہوں نے اس بات کو گوارا کیا کہ مر جائیں گے لیکن کفریہ بات زبان پہ نہیں لائیں گے. وہ اگرچہ اجازت ہے لیکن اجازت پہ عمل نہیں کریں گے, عزیمت پہ عمل کریں گے. لیکن حضرت عمار نے جو کیا وہ بھی جائز ہے, ناجائز نہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمار, آگے بھی جب اس طرح کا تم پر دباؤ بنایا جائے, کبھی ایسے حالات آ جائے, تم سے کہا جائے کفریہ باتیں کہنے کے لیے اور تم اس طرح کی کچھ باتیں کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو, تو ایسا نہیں
کہ اب ایک مرتبہ تم نے کیا، آگے بھی اگر ایسے حالات آئے تو تمہیں اجازت، تم کیا کرنا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ دینا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دی، اجازت دے، چونکہ کلام پاک کی آیت میں بھی یہ بات آ گئی۔ البتہ یہ بات تھی کہ ومن شرح بالکفر صدرا فعليه غضب من اللہ، جس کا دل کفر پہ راضی ہو گیا تو اس پہ اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان رچا بسا ہے، حالات کی وجہ سے وہ زبان سے کیا کہتا ہے، کفریہ بات کہتا ہے، تو اس بات کے کہنے کی اجازت ہے، مجبوری کے وقت یہ بات کہی تو ایسے سخت ترین حالات پیدا ہو گئے، اتنے سخت قسم کے گویا حالات صحابہ کرام پہ ایمان کی وجہ سے جب آنے لگے تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کی صحبت کی برکت سے اور آپ کے فیض سے ایمان ہمارے رگ و ریشے میں اتر چکا ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، ہم اللہ کو رب مان کر کے اللہ کے حکموں پر عمل کر سکیں، دین و شریعت کی بالادستی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح ماحول تلاش کریں، اگر یہاں موقع نہیں تو حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کے بڑا نرم ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ہجرت کر کے جائیں اور اپنے ایمان کے تقاضوں پہ عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ خود اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے حالات آئے تھے، یہ شیعہ ابی طالب کا واقعہ بھی آ چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ترین حالات کے باوجود اپنا دعوتی مشن جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام کو حبشہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، اور بہت سے صحابہ کرام کو اجازت مل گئی مدینہ جانے کی بھی، مدینہ کے اندر بھی جب حالات بن گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے تو حج کے موقع پہ لوگ آتے تھے تو آپ ان کے سامنے اپنی بات رکھتے تھے، تو ایک سال 11 لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر اگلے سال اس سے بڑی تعداد آئی، پھر اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ طے کر کے چلے گئے مدینہ کے لوگ کہ اللہ کے نبی آپ خود ہجرت کر کے آ جائیں۔ تو یہ معاملات طے ہو گئے، اور کفار مکہ کو بھی پتہ چلا کہ اب لوگ اپنی جائیداد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر کے حبشہ جا رہے ہیں اور اب مدینہ جانے لگے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی خبریں پھیلنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالات کو دیکھ کر کے ارادہ کر لیا تھا کہ دیکھو اب طائف کا واقعہ بھی پیش آ چکا تھا، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی نے بھی طے کر لیا تھا کہ اب میں یہاں رہوں گا تو میرے لیے رہنا ممکن نہیں۔ حالات کفار مکہ کی طرف سے اس طرح بنا دیے گئے ہیں کہ مجھے بھی ہجرت کرنی چاہیے اور آپ نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ کے حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ کے صریح حکم کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جا کر کے صریح حکم آیا اور آپ نے اس وقت میں ہجرت کی، لیکن ارادہ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کفار مکہ کے پتہ چلا کہ یہ بھی مدینہ جانے والے ہیں تو دار الندوہ میں اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے، میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے، اگر محمد یہاں سے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا، کیا کریں؟ تو کلام پاک کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اسی میٹنگ کے بارے میں کہا گیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں کفار مکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو قید کر دیں گے، ایک رائے ہے، ان کو کیا کر دیں، کھانے پینے کے لیے نہیں دیں گے اور حالات تنگ کر دیں گے، قید کر دیں گے، اور یہ جیتے جی جب کچھ ملے گا نہیں تو خود ہی مر جائے، اس طرح کے حالات پیدا کریں۔ تو اس وقت میٹنگ کے اندر شیخ نجدی کی شکل میں ابلیس لعین بھی موجود تھا، تو اس نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری یہ رائے، اس رائے پہ تم عمل نہ کرو، تمہاری یہ رائے چلنے والی نہیں، اس لیے کہ شیعہ ابی طالب کا واقعہ ہو چکا ہے، تم دیکھ چکے ہو کہ ان کے خاندان اور ان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں، بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لوگ، یہ تمہیں بخشیں گے نہیں، اگر تم کیا کرو گے اس طرح اللہ کے نبی کو گویا قید کر کے کیا کرو گے کہ مار دو گے تو بہت سخت ترین تمہارے اوپر حالات آئیں گے اور کہ لوگ تم کو بخشیں گے اور پوری مکہ کے اندر خون ریزی پھیل جائے گی۔ تو ہمت نہیں، پھر کہا کہ کیا کریں کہ لیخرجوک، جلا وطن کر دیں گے، بھگا دیں گے، مکہ میں ان کے اوپر بین لگا دیں گے، پابندی لگا دیں گے۔ تو یہ کہا کہ دیکھو اگر تم یہاں سے محمد کو نکال رہے ہو تو دیکھو ان کے ساتھی تو چاہتے ہی ہیں،
خود محمد بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے جائیں مدینہ، وہ تو نکلنا ہی چاہتے ہیں. اگر وہ چلے جائیں گے تو چلے جائیں گے، تو تم تو ان کا جادو دیکھ چکے ہو. یہ جس سے بات کرتے ہیں وہ اپنا دل ان کے ہاتھ میں دے بیٹھتا ہے، وہ تو گرویدہ ہو جاتا ہے. تمہارے لیے چیلنج بنیں گے، تمہارے لیے تھریٹ بنیں گے، خطرہ بنیں گے. پھر تمہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور تمہارے لیے یہ بہت بڑی آفت بن جائیں گے. ان کو یہاں سے کہیں جانے نہ دو. تو تیسری میٹنگ یہ ہوئی کہ لیقتلوہ، کیا کریں گے کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیں. قتل کرنے کی بات جب آئی تو سب نے مل کر کے اس پہ اتفاق کیا اور یہ کہا کہ قتل کرنے کے لیے کرنا ہوگا کہ تمام قبیلوں میں سے نوجوانوں کو چننا ہوگا اور سب نوجوان مل کر کے ایک ساتھ کیا کریں گے کہ اللہ کے نبی کو قتل کریں گے، تاکہ اگر دیت کا، خون بہا کا مطالبہ ہو یا لڑائی چھڑے تو یہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لیے مشکل ہو جائے کہ کس کس سے لڑے. سارے لوگ کیا ہیں، ہر قبیلے کا ایک آدمی اللہ کے نبی کو قتل کرنے میں شریک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر فرشتے کے ذریعے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے اس میٹنگ کی خبر دی اور کہا دیکھو وَيَمْكُرُونَ، کہ یہ سازش کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی کیا کر رہے ہیں کہ تدبیریں کر رہے ہیں. خفیہ تدبیریں اگر غلط مقصد کے لیے ہو تو وہ سازش کہلاتی ہے، لیکن اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو وہ تدبیر کہلاتی ہے. تو یہ سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں. اللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے. تو ایک رات میں نوجوانوں کو بھی اکٹھا کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ بھی کر لیا. محاصرہ کر لیا کہ صبح کے وقت میں جب اندھیرا رہے گا اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکلیں گے تو سب مل کر کے ایک بار پہ حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے. اور محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے. وہ آخری رات تھی اللہ کے نبی کی اسباب کے درجے میں کہ صبح کے وقت میں اٹھیں گے تو شہید کیا جانا تھا. اللہ کے نبی کو اطلاع مل گئی کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا، اپنے بستر پہ لٹایا اور سب کے سامنے معجزاتی طور پہ چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے اور کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکا اور کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو یہ حالات پیدا ہو گئے. اور جب بہت وقت گزر گیا تو کسی نے کہا کہ بھائی تم کس کا انتظار کر رہا، محمد تو چلے گئے. تو وہ مکان پہ آ کے دیکھے تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کسی نے غلط خبر پھیلا دی ہے کہ محمد چلے گئے. دیکھو یہاں تو لیٹے ہوئے ہیں. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں نکلے اور ان کے سامنے ظاہر ہوا کہ یہ سونے والے اللہ کے نبی حضرت علی ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کی ساری اسکیمیں فیل ہو چکی ہیں. اور اللہ پاک نے اپنے نبی کو بحفاظت یہاں سے کیا کر دیا ہے کہ مدینہ المنورہ کا جو سفر ہے وہ تو کتنا مشقتوں والا رہا، یہ بیان کرنے کا اب موقع نہیں. تو سال کے شروع میں یہ ہجرت کا واقعہ بتا کر کے گویا قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو صحابہ کرام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو دین و شریعت کی بالادستی کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا، قربانی دینی ہوگی. دیکھو حضرات صحابہ کرام نے کس طرح کی قربانیاں پیش کی. دیکھو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کیسے حالات پیش آئے اور اللہ کے نبی نے کیا کچھ کیا. اب اگر تمہیں اللہ کی بات کو اونچا اٹھانے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین و شریعت کی بالادستی کے لیے تمہیں اگر قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، قربانی دینی چاہیے. اب میں ایک دو باتیں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محرم الحرام کا مہینہ ہے، کچھ دنوں کے بعد عاشورہ کا دن بھی آنے والا ہے. محرم الحرام کی بھی فضیلت ہے، اس مہینے کے اندر بھی گویا روزوں کی فضیلت روایتوں میں ہے. ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے محرم الحرام، لیکن عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت تو مستقل آئی. اور عاشورہ کا روزہ تو رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو فرضیت ختم ہو گئی. لیکن کیا رہا کہ اس کا استحباب باقی رہا اور آج بھی استحباب باقی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو اگلے سال کو اگر میں زندہ رہوں گا تو میں 2 دن کے روزے رکھوں گا. چونکہ مدینے میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن کا، 10 محرم الحرام کا. تو یہ کہا تھا کہ میں یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ اگلے دن جب سال آئے گا محرم کا تو میں 2 دن کے روزے رکھوں گا. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 9 کے ساتھ 10 کا یا 11 کا ملانا چاہیے. لیکن آج کل یہود و نصارہ روزہ نہیں رکھتے، اگر کوئی 1 دن کا بھی رکھے تو کافی ہے. لیکن بہرحال مستحب ہے کہ 9 کے ساتھ 10 کا یا 11 کا روزہ بھی
ملا لیا جائے اور ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بھئی محرم کی جو عظمت ہے اللہ پاک نے اس کو عظمت اسی وقت میں دی جبکہ اللہ پاک نے زمین بنایا، آسمان بنایا اور سال بنایا، سال کا نظام بنایا. منہا اربعۃ حرم، اسی وقت میں کہہ دیا کہ 4 مہینے حرمت والے، اس میں ایک محرم الحرام. تو اس وقت سے محرم کی فضیلت چلتی چلی آئی اور پھر عاشورہ کی فضیلت بھی بہت پہلے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معصور چلی آ رہی. کفار مکہ بھی عاشورہ کے دن کو فضیلت والا دن سمجھتے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرم میں اگر فضیلت ہے تو بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ بات یہ نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے فضیلت والی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنی شہادت کے لیے عاشورہ کے دن کا انتخاب کیا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو اپنی شہادت پیش کی وہ اسی استقامت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اس وقت میں کیا تھا کہ آج یزید کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ گویا خلافت کا مستحق نہیں اور لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سن چکے تھے، اللہ کے احکام اور دین کو اچھی طرح سمجھتے تھے، تو بغاوت کرنا بھی مقصد نہیں تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن یہ تھا کہ اپنی مرضی سے اللہ کے حکموں کے مطابق جئیں گے اور جب کوفہ والے بلا رہے ہیں تو وہاں جا کر کے ہمیں یزید کی مخالفت کرنا اور گویا اس کے خلاف ایک عالم بغاوت کرنا، بلند کرنا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تو نہیں تھا. لیکن مقصد یہ تھا کہ اعلاء کلمت اللہ ہو، اللہ کی بات اور اللہ کے احکام اور اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین جو ہے یہ دین صحیح سالم اور زندہ شکل میں باقی رہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑا؟ لیکن ظالمانہ مظلومانہ آپ شہید ہو گئے. ظالمانہ طور پر لوگوں نے کیا کیا کہ آپ کو شہید کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری کلمات ہیں وہ بھی یہی ہیں. آپ نے شہادت سے پہلے کربلا کے دن بھی خطبہ دیا، اس خطبے میں بھی کہا کہ لوگوں میری شہادت کا ماتم نہیں منانا، میں اگر شہید ہو جاؤں تو نوحہ نہیں کرنا. آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھو یہ نوحہ کرنا، یہ ماتم کرنا یہ اللہ کے نبی کے دین کا حصہ نہیں ہے. اب اگر کسی کا غم منانے بیٹھو تو کیا اللہ کے نبی کی وفات کا غم نہیں مناؤ گے؟ کیا کتنے صحابہ کرام جن کی شہادتیں اور ہر سال کے ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت رہے گی. یہ شیعہ حضرات جو کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں. ہمیں ان کے مسلک کے مطابق کیا کرنا کہ ان کے مسلک کے مطابق کام اگر ہم کرنے لگے تو ہم کا اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ ہم سنی ہیں، ہم کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کرتے ہیں. اتباع سنت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ اور اس موقع پہ جو خرافات ہیں ان خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.